فاروق بھائی، یہ ایم کیو ایم پاکستان کو اربوں کی جائیداد کا اچانک سے خیال کیسے آ گیا اور آپ گواہی دینے پہنچ گئے؟ کیسے ہوا یہ؟ جن کے خلاف آپ ایک لفظ تک نہیں کہتے تھے آج گواہ بن گئے؟ کرن ناز، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بتایا کہ جب 2020 میں یہ پٹیشن ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی منظوری سے وفاقی وزیر آئی ٹی جو ہیں امین الحق، انہوں نے دائر کی تھی، تو اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا قبل از وقت ہے، یہ کسی اور طریقے سے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کے ایف کی جملہ جائیداد چاہے لندن میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، اس کو کسی مصرف میں لا کر اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ شہداء کی فیملیز کو ریلیف کس طرح دی جانی چاہیے، ان کے بچوں کی مستقل تعلیم کا بندوبست کیسے ہو، جو اسیران لاپتہ افراد ہیں ان کے اہل خانہ یا دیگر عام جو مستحقین ہیں، نادار، بیوائیں، یتیم جو طبقہ ہے، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو مقصد تو یہی تھا۔ تو یہ کسی اور طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا، میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب جواب دعویٰ لندن سے 2022 میں داخل کیا گیا تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو وکیل ہیں نظر محمد، لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے ایم کیو ایم کہ میرے دوستوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ خالد بھائی نے، نہ امین الحق نے، نہ وسیم اختر نے، کسی نے نہیں کیا مجھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں 2-3 باتیں ایسی آئی ہیں جو آپ کے اقدام کو چیلنج کرتی، یہ عدالت ہے، اس میں ان اٹینڈڈ ان ایڈریس یہ بات چلی گئی، یہ ریکارڈ پر آ جائے گی، تو آپ اس کا اگر خود جواب دیں گے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا میں ایم اے کے سکیوری بن کر آتا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ یا جو تبصرہ کرتا ہے، تو ان کا اس کی گنجائش کیس میں نہیں ہے، آپ آئیں ہماری طرف سے، لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پراپرٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا، جو کیس کی میرٹ ہے اس پر بات نہیں ہوگی، جو پارٹی کی تاریخ ہے، آئین ہے، آئین کا ارتقاء ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے 23 اگست کو ٹیک اوور کیا 2016 پارٹی کو اور لندن سے الگ کیا، اور 31 اگست کو رابطہ کمیٹی میں اس پہ مہر تصدیق سب کی انڈورس کیا، بس اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی ہے۔ تو جب میں گیا تو 2 وہاں پر نکات تھے، جب میں نے حامی بھر لی اور میں چلا گیا ویڈیو لنک پر، تو ایک تو یہ کہ 2002 2012 2016 میں 3 مرتبہ آئین بنے اور آئین میں ترامیم ہوئی، 2015 کا کوئی آئین نہیں ہے۔ جواب دعویٰ میں لندن ایم کیو ایم نے کہا کہ 2015 کا آئین ہے، تو میں نے اس پر جو حقیقت تھی وہ میں نے آشکار کی، اور 23 اگست کا میرا اقدام اور 31 اگست کو رابطہ کمیٹی کی منظوری 2/3 سے ہوئی، آئینی اقدام تھا۔ کہ اس طرح کا کیس کرنے سے سر ایم کیو ایم کو پاکستان میں فائدہ پہنچے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے لندن کی کورٹ ہے، وہ نسبتاً ان کا عدالتی نظام ہم سے زیادہ بہتر ہے، تو اب کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں، دیکھو میں تو نہ ان کی طرف ہوں نہ ان کی طرف ہوں، میرا ایلیجنس ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے، میں ایم کیو ایم سے بلانگ نہیں کرتا ہوں، تو اس لیے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے بیچ کا راستہ بھی ایک نکال کے تجویز دیا کہ اس پہ لڑنے کی وجہ دیکھیں، اگر لندن انٹرنیشنل لندن ایم کیو ایم میں کیس جیتتی ہے تو ان کے پاس پراپرٹی، اگر یہ جیتیں گے تو ان کے پاس، لیکن کرنا کیا، دونوں اپنا پلان تو بتائیں کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹی لندن کی کسی کو بھی الٹیمیٹلی ملتی ہے، تو یہ ایم کیو ایم کے بانی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ شہداء کی، ان کے لواحقین اور یہ جو مستحقین ہیں یہ ان کا مال ہے۔ تو میں یہی میں نے پوچھا سوال ان سے بھی اور ایم کیو ایم پاکستان سے کہ آگے کا پلان بتا دیں، تاکہ جو یہ شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے ہماری نیتوں پر۔ کا مال ہے، لیکن آپ کیا جانتے ہیں ان پراپرٹیز کے بارے میں؟ کب بنائی گئی، کب لی گئی یہ، اور بانی متحدہ اور آپ لوگوں کا اس میں کردار کیا تھا؟ دیکھیں میں سنتا ضرور رہتا تھا کہ وہاں ٹرسٹ بنے ہیں اور جو پوری دنیا سے جو ڈونیشن آتا ہے اور خاص طور سے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی مد میں آتا ہے، تو اس سے کچھ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان پراپرٹیوں کو رینٹ پہ دے کے یا ان کو زیادہ کمرشلی ایکسپلائٹ کر کے اس سے جو باقاعدہ ماہانہ اور سالانہ آمدنی ہو سکتی ہے وہ تنظیم کو اور تنظیم کے شعبے کے ایف کے استعمال میں آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ عملی طور پر پھر ایسا ہوا نہیں اور ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آیا، اور وہ فروزن پراپرٹیاں اسی طرح پڑی ہیں، کبھی کسی کے استعمال میں، شاید کبھی کسی کے استعمال میں، وہ ٹرسٹ بنے، یورو ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ایسی۔ یعنی فاروق صاحب آپ لوگ ان پراپرٹیز کے بارے میں ایسا نہیں جانتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی کبھی ایم کیو ایم کی پراپرٹی کے طور پر اسے ظاہر نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ علیحدہ سے ٹرسٹ تھے، انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ تھے، اور اس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے لندن کے جو ساتھی تھے وہی ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ اس کے ٹرسٹی تھے، تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پر اس کی ڈکلیریشن کی منسل جماعت ایم کیو ایم کی جانب سے اس کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔